اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 41 سے 46 اسٹڈی کریں گے۔ اس میں ایکچولی اللہ تعالیٰ یہود کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر کتنا فضل کیا تھا، جس طرح آیت نمبر 40 میں ہے کہ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں کی تھی، لیکن اس کے بدلے آپ نے پھر اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں گے، اور جو نعمت اللہ نے کی تھی وہ ہم پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہ اگر تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اور تصدیق کرنے والے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اگر ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کر لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم پچھلی یہود کی طرح نہ بنو، کیونکہ جب پیغمبر آتا تھا یا رسول آتا تھا وہ ان کی مخالفت کرتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے۔ تو ابھی ان کو کہہ رہا ہے کہ تم انہی کی طرح کافر نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ اور قرآن مجید کو جو میں نے نازل کیا ہے اس کو جھٹلاؤ۔ اور پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یعنی اس ٹائم یہ تھا کہ علم جو لیا جاتا تھا یہود سے لیا جاتا تھا، یہود علماء تھے، ان کے پاس تورات تھی، کتاب تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، تو سارے بڑے بڑے عالم جو تھے وہ ان کے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کو فالو کریں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو پھر ہماری تو کوئی وقت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم اس توڑے سے اس توڑے سے دنیاوی فائدے کو دیکھ کر پیغمبر کے منکر اور قرآن کے منکر نہ بنو، اور ڈرنے کا حق صرف مجھ ہی سے ہے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر دوسری نصیحت اللہ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم باطل کو، یعنی باطل ابھی تمہارا جو دین تھا جو انہوں نے تبدیلی کی ہوئی تھی، اس کو حق مت کہو، اور حق جو تمہیں پتہ ہے تمہاری کتابوں میں، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آئے گا آخر میں جو رسول ہوگا، جو جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی گئی تھی تو انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ تھا۔ ایون یہاں قرآن میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سگے بھائیوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہی حق ہے اور سچ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حق اور سچ کو نہ چھپاؤ، اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مت بتاؤ۔ یہ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ ان کو کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ تم وہ تو منع کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں نہ کرو، دو تین چیزوں سے منع کیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ جھکو، ان کے ساتھ جو وہ عمل کرے وہی تم بھی کرو، ان کو فالو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں تیسری یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم خود تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن تم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس میں بھی میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ خود نیکی کی نصیحت کرے وہ خود بھی ان پر عمل کرے، لیکن تم لوگ نصیحت تو کرتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر کہتا بھی ہے کہ تم تو جانتے بھی ہو، تمہارے پاس کتاب میں یہ سب کچھ آیا ہوا ہے، اور پھر بھی تم جانتے ہوئے بھی
اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام بھی تم صحیح نہیں کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ ان چیزوں پر اگر تم عمل کرو گے، نصیحتوں پر عمل کرو گے، اور جو میں نے تم کو کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور ان کے ساتھ جھکو، تو یہ واقعی تم لوگوں کے لیے اگر اپنا مذہب چھوڑتے ہو اور دین محمدی کو فالو کرتے ہو تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر اس کا فارمولہ بھی بتاتا ہے کہ تم کس طرح اپنے نفس کو، شیطان کو اور اپنی کمیونٹی کو، جو تمہاری کمیونٹی ہے، اس سے کس طرح بچ کے رہ سکتے ہو۔ تو اللہ انہیں پھر کہتا ہے کہ اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ایک صبر کرو اور دوسرا نماز ادا کرو۔ صبر اور نماز یہ بہت ہی ڈیپ چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، صبر صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو صرف اور صرف ہر ایک چیز اللہ کے لیے کرے۔ مثال کرے، ایک بندہ آپ پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ صرف اسے اس لیے معاف کرتے ہو کہ چلو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ ایک بندہ آپ کو مالی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی اتنی طاقت ہے کہ آپ بھی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، چلے میں نے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اور اللہ میرا بہترین بدلہ لے گا اور اللہ ہی اس کا اجر مجھے دے گا۔ آپ خود نہیں لیتے، آپ کو باہر آپ کی کوئی بے عزتی کر لیتا ہے، اگر وہ کرتا ہے آپ بھی 10 گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو جب انسان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ جو کرے گا، اس کا ہر عمل جو ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، تو پھر اس میں صبر خود بخود بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو ایک تو فارمولہ اللہ نے بتا دیا کہ آپ صبر کرتے ہو ان چیزوں پر، پھر اللہ نے کہا ہے کہ جب صبر کرتے ہو اس کے بعد نماز کی طرف رجوع کرو، اور اس میں اللہ سے، جس نے تم سے زیادتی کی ہے یا تمہیں نقصان پہنچایا ہے یا تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے، تو اللہ سے مانگو نماز میں کہ اے اللہ، میں نے اس کو اگر معاف کیا، میں نے اگر صبر کیا تیرے لیے کیا، تو اب تو ہی مجھے میرا سہارا ہے، تو ہی اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یا ایک بندہ اگر اس کی طاقت ہو بھی، وہ کہتا ہے کہ میری طاقت تھی بھی، لیکن میں نے اس لیے معاف کیا کہ تو ہی میرا بدلہ لے گا اور تو ہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب بندہ اس سٹیج پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا کارساز جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور ہر کام اس کا وہ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، تو اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ صبر اور نماز یہ بہت مشکل کام، یہ پریویس چیزیں جو ہیں یہود کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ان چیزوں پر تم صبر کرو گے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں، جس بندے میں صبر ہوگا۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ اپنے نفس کو ایک سائٹ پر کر دیتا ہے اور نفس کی بات نہیں سنتا، شیطان کی بات نہیں سنتا، لیکن سنتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے مدد، تو وہ صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہے۔ تو انہیں کہتے ہیں عاجزی کرنے والے، یعنی طاقت رہتے ہوئے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اگر طاقت ہے بھی نہیں پھر بھی کچھ نہیں کہتے، اور صرف اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ خاشعین کون ہے، یہی بات آ جاتی ہے۔ تو 46 نمبر میں کہتے ہیں کہ خاشعین وہ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، یعنی ان کو آخرت کا یقین ہے کہ ایٹ دا اینڈ، آخری میں ہم نے اللہ ہی کو جواب دینا ہے۔ تو وہ ڈرتے ہیں اپنے عمل سے، اگر مجھ سے کسی نے زیادتی کی اور میں نے اس سے زیادہ زیادتی کی تو کہیں مجھ پر اس کا وبال نہ آئے، یا اگر کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تو اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا اجر میں اللہ سے مانگوں گا، تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ صبر صرف اس بندے میں ہوتا ہے، صبر صرف اس بندے میں ہوتا ہے جس کا یقین جو ہر کام اللہ کی
رضا کے لیے کرتا ہو۔ ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے، یقین جانیں کہ دنیا میں آپ کا ہر کام بہت آسانی سے اسموتھلی ہوگا، نہ آپ کو کسی کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کسی پر غصہ آئے گا۔ یقین جانیں اللہ ہی آپ کا ہر کام کرے گا اور اللہ ہی آپ کا کارساز ہوگا۔